کہ حیض کے وقت کا تعلق عورتوں کی طبیعت و مزاج سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ایک مہینے میں اس کے بعد یہ سمجھیے کہ کم سے کم کتنے دنوں میں عدت گزرے گی۔ اس میں اسی حیض الطہر کے اختلاف کی بنیاد پر اختلاف، جو لوگ عدت بالطہر کے قائل ہیں ان میں سے امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر 28 دن اور 2 لحظے میں عدت گزر جائے گی۔ ایک لحظہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی اور بیچ کے 13 دن کے 2 طہر، اور آخر کا وہ لحظہ ہے جس پر طہر ثالث ختم ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر 15 دن 4 لحظات میں عدت گزر جائے گی۔ 3 طہر کے 30 دن اور 1 لحظہ بن گئے جس میں طلاق واقع ہوئی اور بیچ کے 2 حیض کے لحظات اور آخری لحظہ حیض جس پر طہر ثالث ختم ہوا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم 32 دن میں عدت گزرے گی اور 2 لحظات پر 32 دن اور 2 لحظہ پر عدت گزرے گی۔ 3 طہر کے 30 دن اور 1 لحظہ ہوئے۔ 1 لحظہ وہ جس میں طلاق واقع ہوئی اور بیچ کے 2 ایام اقل حیض کے اور آخری 1 لحظہ حیض کا جس پر طہر ثالث ختم ہوا۔ اور جو حضرات عدت بالحیض کے قائل ہیں ان میں امام احمد کے آخری قول پر 29 دن اور 1 لحظہ میں عدت گزر جائے گی۔ 3 حیض کے 3 ایام ہو گئے اور بیچ میں 2 طہر کے 26 دن اور آخری لحظہ طہر جس پر حیض ثالث ختم ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر حیض کی تو کوئی مدت نہیں، اکثر طہر کی کوئی تعین نہیں، لہذا طہر میں تو اقل کو لیا جائے گا اور حیض میں اقل و اکثر متعین ہے، لہذا اس میں سے اکثر کو لیا جائے گا۔ تو 3 حیض کے 30 دن ہو گئے اور بیچ میں 15 دن کے 2 تو مجموعہ 60 دن۔ صاحبین فرماتے ہیں عدت 39 دن میں گزرے گی۔ 3 حیض کے 3 دن کے اعتبار سے 9 ایام ہو گئے اور بیچ میں 15 دن کے 2 تو مجموعہ 39 ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ عدت کا مسئلہ ابواب عدت کے مناسب ہے۔ امام بخاری نے یہ باب یہاں عدت کے بیان کے لیے ذکر نہیں کیا، بلکہ حیض اور طہر کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے۔ چونکہ ان دونوں پر عدت کا دار مدار ہے، اس لیے
امام بخاری نے اسی سے مسئلہ حید طہر کو ثابت کیا ہے، اور حاصل یہ ہے کہ حید طہر میں دار مدار عورت کی طبیعت و مزاج پر ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا دعی الصلاۃ قدر الایام التی کنت تحیزین، لہذا جیسی عورت کی طبیعت اس کے اعتبار سے اس کی عدت و طہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِي وَشُرَيْحٍ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِّن بِطَانَةِ أَهْلِهَا ممن يرضى دينه وانها عادت الثلاثه شهر صدقت۔ یہ اثر دارمی نے روایت کیا، حضرت علی کے یہاں مقدمہ آیا، انہوں نے عدت کے بارے میں قاضی شریح سے فرمایا تم فیصلہ کرو۔ قاضی شریح نے فرمایا امیر المومنین آپ کی موجودگی میں، فرمایا کہ ہاں۔ قاضی شریح نے کہا ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلھا، اگر وہ گھر کے رازدار لوگوں میں سے کوئی بینہ پیش کرے جس کا دین پسندیدہ ہو، اور وہ کہہ دے اسے 3 حید ایک مہینے میں آ گیا، تو اس کی بات کی تصدیق کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا قالون، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی احسنتا، اسی لیے بخاری نے اس اثر کو علی کی طرف بھی منسوب کر دیا۔ امام بخاری نے اس اثر کو لا کر ہی بتایا ہے کہ عورت کا دعویٰ اسی وقت معتبر ہے جب گھر کا کوئی معتمد آدمی اس کی شہادت دے دے کہ ہاں اس کی عدت 1 ماہ میں گزر جائے، اس کو 1 مہینے میں 3 حیض آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت علی و قاضی شریح کے ہاں عدت کا دار مدار حید پر ہے، اور یہی بخاری کی رائے۔ وقال عطاء اقراؤها ما كانت، عطا کا یہ اثر دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیض میں عورت کی طبیعت کے اعتبار ہے۔ وبه قال ابراہیم وقال عطاء الحیض یوم الى 15۔ عطا فرماتے ہیں کہ حیض 1 دن سے 15 دن تک ہوتا ہے، یعنی اقل درجہ 1 یوم اور اکثر 15۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے۔ وقال معتمر عن ابیہ قال سألت ابن سیرین عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 ایام قال النساء اعلم بذلك۔ معتمر ابن سلیمان اپنے والد سلیمان تیمی سے نقل کرتے ہیں، میں نے ابن سیرین سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جس کو حیض ایام حیض کے بعد 5 دن اور خون آ جائے، فرمایا عورتیں اس کو زیادہ جانتی ہیں، یعنی وہ دم حیض و دم غیر حیض سے واقف ہوتی ہیں۔ دیکھو ابن سیرین نے کہہ دیا یہ مسئلہ عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، معلوم ہوا اس میں کوئی حد بندی نہیں۔ ہم نے جو اس اثر کی تقریر میں یہ کہا کہ ایام حیض کے بعد 5 دن آ جائے، یہی اس کا صحیح مطلب ہے، اور کرمانی نے یہاں قرء و طہر کے معنی میں لے لیا جو صحیح نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے تعلیقاً اور دارمی نے موصولاً روایت کیا، سلیمان تیمی نے قتادہ سے پوچھا کہ عورت کو حیض آیا اور پھر ایام عادت پر 5 دن بڑھ گئے، فرمایا تسلی، انہوں نے کہا 3 دن بڑھ جائیں، فرمایا تسلی، انہوں نے کہا اگر 2 دن بڑھ جائیں، کہنے لگے ذالک من حیضھا۔ وہ آئے محمد ابن سیرین کے پاس اور ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے صاف کر دیا النساء اعلم بذلک۔
چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال اخبرنا ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيزين فيها ثم اغتسلي وصلي. دیکھو ثم اغتسلي کا لفظ ابو اسامہ کی روایت میں آ گیا جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ مالک کی روایت میں اغتسال کا ذکر نہیں ہے. سفیان بن عیینہ اور ابو اسامہ کی روایت میں ذکر ہے اور دونوں کی روایتیں امام بخاری نے تخریج فرمائی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السفرة والقدرة في غير ايام الحيض. سفرت زردی قدرت مٹیالہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس سفرت و قدرت کا حکم کیا ہے. اس مسئلے میں اختلاف. امام مالک اور ابن حزم تو فرماتے ہیں کہ یہ حیض نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اور شافعی احمد و اسحاق اور امام مالک ایک روایت میں کہتے ہیں ایام حیض میں ہوں تو حیض شمار ہوں گے, ایام حیض کے بعد تو حیض شمار نہ ہوں گے. اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں اگر پہلے خون آنے کے بعد سفرت و قدرت آئے تو وہ حیض شمار ہوں گے ورنہ نہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ان اقوال میں سے قول نمبر 2 کو اختیار کیا, اسی لیے کہتے ہیں سفرت والقدرت فی غیر ایام, یعنی غیر ایام حیض میں اگر سفرت و قدرت نظر آئے تو حیض نہیں. ام عطیہ کہتی ہیں کنا لا نعد القدرت والسفرۃ شیئا, ہم قدرت و سفرت کو کچھ نہیں شمار کرتے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ دعویٰ مقید ہے اور دلیل مطلق ہے. دعویٰ تو یہ ہے کہ غیر ایام حیض میں سفرت و قدرت حیض نہیں, اور دلیل میں مطلقاً ان کے حیض ہونے کی نفی وارد ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے دوسرے طرق پر نظر کر کے یہ قید لگائی ہے. ابو داود میں ہے کلنا لا نعد القدرت والسفرۃ بعد الطہر شیئا, طہر کے بعد سفرت و قدرت کا ہم کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے. اور فیض الباری میں جو اس حدیث کے 3 معانی ذکر کیے گئے کہ ہمارے ہاں تمیز بالالوان کا مسئلہ تھا, ہم قدرت سفرت کا اعتبار نہیں کرتے تھے, یا ہمارے ہاں تمیز بالالوان کا کوئی اعتبار تھا ہی نہیں اس لیے ہم سفرت قدرت کا اعتبار نہیں کرتے تھے. یہ دونوں معانی بعید ہیں اور ان کا حدیث کے لفظ سے کوئی ثبوت نہیں. صحیح مطلب وہی ہے جو بخاری نے ترجمے سے واضح کیا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب عرق الاستحاضة. عرق کے معنی رگ ہے. امام بخاری نے شاید یہ اشارہ کیا کہ اگر عورت متحیرہ ہو اور اس کی رگ استحاضہ کھل جائے, اس کو نہ عادت کا پتہ ہو نہ تمیز کا, تو ایسی صورت میں اس کو ہر نماز کے لیے غسل کرنا پڑے گا. بعض صورتوں میں حنفیہ شافعیہ بھی اسی کے قائل ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيض 7 سنين فسألت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن شہاب اور وہ عمرہ دونوں سے, اور یہ دونوں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. دارقطنی کہتے ہیں زہری سے, زہری اور وہ عمرہ دونوں ہی سے روایت کرتے ہیں اور یہ دونوں سے ثابت ہے. چلیے. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. ام حبیبہ استحیضت, یہ ام حبیبہ بنت جحش ہیں. بعض کہتے ہیں یہ مبتدعات تھیں. علامہ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا اور کہتے ہیں کہ یہ تو ناسیہ یعنی متحیرات. طحاوی خطابی کی بھی یہی رائے. حافظ ابن حجر نے اس پر اعتراض کیا
کہ مسلم شریف میں ہی کے قصے میں وارد حکم کسی قدر ما کا تحبس حیضت کے فدع الصلاۃ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معتادہ تھی۔ یہی امام بیہقی کی رائے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے مسئلے میں اقبال اجبار کا لفظ آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممیزہ تھیں۔ چلیے، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا، یہ 7 سال سے مدت حیض کو بتانا مقصود ہے، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے 7 سال نماز چھوڑے رکھی۔ چلیے، فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة وبالاسناد المتصل فكانت تغتسل لكل صلاة۔ سفیان ابن عیینہ، امام شافعی، سفیان ابن عیینہ، لیث ابن سعد وغیرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے غسل کا نہیں فرمایا تھا، آپ نے مطلقاً غسل کا حکم دیا تھا، یہ اپنے طور پر ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ جب حضور نے علی الاطلاق فرما دیا اغتسلی، تو انہوں نے اس سے بات اخذ کر لی، اور صحابیہ صاحب واقعہ، لہذا ان کا فہم حجت ہوگا، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ دوسرے حضرات اس کو علاج پر محمول کرتے ہیں، یا متحیرہ کی بعض صورتوں پر محمول کرتے ہیں، یا پھر منسوخ مانتے ہیں۔ وہ 4 رائے ہو گئیں۔ ہر نماز کے لیے غسل علی وجہ علاج تھا، یا علی وجہ استحباب تھا، یا یہ بیچاری اپنی رائے سے سمجھ کر رہی تھیں، اور یا پھر وہ متحیرہ تھیں، متحیرہ کی بعض صورتوں میں غسل کی نماز کے لیے۔ چلیے، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المرأة تحيض بعد الافاضة۔ اگر طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آ جائے تو وہ طواف وداع سے ممنوع قرار دی جائے گی، اور طواف وداع سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ ترجمہ مصنف نے حیض کی مناسبت سے ذکر کیا، اور اسی مضمون کا ترجمہ ابواب حج میں حیض کی مناسبت سے حج کی مناسبت سے آئے گا۔ عورت سے اگر عورت طواف زیارت کر لے اور اس کے بعد حیض آ جائے، یہ طواف زیارت طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا، اور طواف وداع ساقط ہو جائے گا۔ چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن، فقالوا بلى، قال فاخرجي۔ وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت وكان ابن عمر۔ اگر عورت کو حیض آ جائے تو اس کے لیے طواف وداع چھوڑ کر گھر واپس ہونے کی اجازت ہے۔ چلیے، وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن۔ اولا رخصت کا علم نہیں تھا، اس لیے لا تنفر کہا، جب علم ہو گیا فرما دیا لا تنفر۔ چلیے، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه علمنا ما ذكرنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت، اما بعد۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه، واجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زندته ونفعنا بعلومه، قال باب اذا رأت المستحاضة الطهر۔
جب مستحاضہ طہر دیکھ لے ابن بطال کرمانی اور عام شراح کرام قلعی مطلب یہ ہے کہ جب مستحاضہ کا دم حیض دم استحاضہ سے ممتاز اور ایام استحاضہ ختم ہونے کے بعد ایام حیض ختم ہونے کے بعد ایام استحاضہ شروع ہو جائیں تو طاہرات کے حکم ہیں. اس کے دن میں نماز واجب ہے، اس کا خاوند اس سے وطی بھی کرے گا. جب نماز پڑھ سکتی ہے تو وطی کا مسئلہ تو بہت اہون ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ بات تو باب الاستحاضہ سے معلوم ہو چکی کہ دم استحاضہ دم عرق ہے، دم حیض نہیں. پھر اسی کو یہاں دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقطہ پیدا کیا اور فرماتے ہیں ہو سکتا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے یہ اشارہ فرمایا کہ حیض کی کوئی مدت متعین نہیں ہے اور نہ طہر کی، اسی لیے فرمایا وَلَوْ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اگر یہ بات ہے تو امام بخاری نے مالک کے اس قول کی موافقت کی ہے جس میں وہ حیض و طہر کی تحدید نہیں کرتے، اور جو لوگ طہر کی تحدید کے قائل جمہور 15 دن کہتے ہیں، امام احمد 13 دن کی تردید فرمائی. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ مسئلہ تو باب اذا حاضت فی شہری ثلاث حیض میں آ چکا. وہاں امام بخاری نے بتا دیا تو حیض میں مدار عورتوں پر ہے، اس کی کوئی مدت مقرر نہیں. نمبر 2، اگر شیخ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے امام بخاری نے مالکیہ کے قول استظہار کو رد کیا. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ مدت عادت ختم ہونے کے بعد 3 دن سے استظہار کریں، یہ صحیح نہیں. ابن عباس کہتے ہیں تسلی والنساء، جو ہی طہار طہر شروع ہو جائے عورت نماز پڑھے گی. نمبر 3، حضرت فرماتے ہیں ہو سکتا کہ امام بخاری نے وطی مستحاضہ کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا. جمہور کہتے ہیں مستحاضہ سے وطی جائز. ابو داؤد میں حدیث ہے محمد کانت مستحاضۃ وکان زوجہا یاتیہا، یہی امام احمد کی ایک روایت ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں مطلقاً ناجائز. تیسری روایت میں فرماتے ہیں لا یجوز الا ان یطول، اور چوتھی روایت میں فرماتے ہیں لا یجوز الا ان یخاف العنت. امام بخاری نے جمہور کی تائید کی. لیکن یہ سارے مسائل تو طہر سے متعلق ہیں. حدیث کے وقت میں یہ تصریح ہے اذا ادبرت الحیضہ فاغسلی عنک التمثلی، اور جب عورت طاہر ہو گئی
تو اس کے بعد وہ طاہرات کے حکم میں ہے، صوم و صلات بھی کرے گی اور اسی طرح سے اس کا خاوند سے وطی بھی کرے گا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے ایک مشہور مسئلے کی طرف اشارہ کیا جو فقہا کی اصطلاح میں طہر متخلل بین الدمین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور صاحب شرح وقایہ نے اس میں علماء احناف کے 6 اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ طہر متخلل کے باب میں 2 قول زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ دار مدار اکثر مدت حیض پر ہے۔ اس پوری مدت میں عورت حائض سمجھی جائے گی اور بعد میں طاہر سمجھی جائے گی، اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب اور امام شافعی کا قول ہے۔ اصطلاح شافعیہ میں اس قول کا نام قول السحب ہے، حیض کا زمانہ پوری مدت پر کھینچا ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو ایام دم کے ہیں وہ ایام دم شمار ہوں گے، اور جو ایام نقا کے ہیں 7، اور جس میں خون نہیں آیا وہ ایام طہر شمار ہوں گے۔ ایام دم میں صلاۃ وغیرہ سے اجتناب کرے گی، اور ایام نقا میں طاہرات کے حکم میں ہے، جو طاہرات کرتی ہیں وہی یہ بھی کرے گی۔ یہی امام مالک و احمد کا مذہب اور شافعی کا ایک قول بعض شافعیہ، اور اس کا نام اصطلاح شافعیہ میں قول تلفیق ہے۔ بعض شافعیہ نے قول سحب کو راجح قرار دیا، بعض نے قول تلفیق۔ امام بخاری نے ان دونوں اقوال میں سے قول تلفیق کو اختیار کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبلت الحیض فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاقصری عنک الصلاۃ۔ حیض آئے تو نماز چھوڑ، اور جب حیض چلا جائے تو خون دھولو اور نماز پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دار مدار اقبال ادبار کرے۔ امام بخاری کی ذہانت کو دیکھو، اسی اقبلت و ادبرت کے لفظ سے تمیز کا مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں، اور اسی لفظ سے وہ طہر متخلل کا مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں، اور اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ابن عباس کا اثر تغتسل وتصلی ولو ساعۃ من نہار درج فرمایا ہے۔ جب ہم نے یہ بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی تو حضرت کے تراجم لکھے جا رہے تھے، حضرت نے برسبیل احتمال اس کو اپنی کتاب میں درج کرا دیا۔ پھر مدتوں کے بعد حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب چھپ کر آئی، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں لکھی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى الْوِفَاقِ ثُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ ثُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ڈبہ بجا سا، چلیے اس کی ناک چھوٹی ہے اور ناک کا منہ امریکہ کی طرف، تو یہ جب بولتا ہے تو بھن بھن کی آواز آتی ہے۔ یہ بیچارہ کہتا ہوگا رات میں نے ان کی کمر دبائی، پاؤں دبایا، سر دبایا، پھر اور میں انتظار کرتا رہا جب تک مردار حسنین آئے تب تک میں یہیں رہوں، تب بھی یہ سب کہتے کیا کریں۔ چلیے
کہ حسنین کو مردار کہتے ہیں، نہایت خراب لڑکا، ردی مال، بالکل فیکٹری میں اس کا کوئی جو ہے چلن نہیں، یہیں کہیں ہوگا۔ بھائی حسنین صاحب ہیں کہیں نہیں؟ ہاں وضو کرنے گئے، اوہو چلیے بالکل تھرڈ مال ہے وہ تو، یہی سب دلیل ہے، فیکٹری سے نکال دیا ہوا مال ہے یہ حسنین، بالکل بیوقوف آدمی، نہ کچھ سمجھتا ہے نہ کچھ۔ چلیے ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفقور ادیب الدہر، کیا کہنے؟ چلیے ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهر ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. وفي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحجة فادعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك كما وصلي. وبالإسناد المتصلين إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة عن النفساء وسنة عن النفساء میں عن غلط ہے، ثواب باب الصلاة علی النفساء وغیر وسنتها۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفساء کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے بیان فرمایا کہ نفساء کا عین طاہر ہے، اسی لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غرض بعید ہے، بلکہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفساء کے شہید کے حکم میں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کی نماز نہ پڑھی جائے۔ شہید حقیقی کی نماز نہیں پڑھی جاتی اور شہید حکمی کی نماز پڑھی جاتی۔ علامہ ابن رشید کہتے ہیں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفساء کا بدن طاہر ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور نماز میں استقبال کرنا اس کے طہارت کی علامت ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ استقبال کے لیے مستقبل الیہ کا طاہر ہونا ضروری نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے ایک تو کسی چیز کا بلا ارادہ استقبال ہے، اس میں تو واقعی طہارت شرط ہے، اور ایک ہے بالارادہ والقصد استقبال، اس میں مستقبل الیہ کا طاہر ہونا ضروری ہے۔ نماز طہارت پر مبنی ہے، اس لیے اس کے گرد و پیش میں بھی طہارت کا لحاظ اور خیال ہونا چاہیے۔ اسی لیے مصلی کا بدن، کپڑا اور وہ مکان جس پر نماز ادا کرتا ہے سب کا پاک ہونا شرط ہے۔ اصلاً یہ لوگ میرا جہاں تک خیال ہے دور جا پڑے، نہ نفساء کے بدن کی طہارت کو بتانا مقصود اور نہ ہی مستقبل الیہ کی طہارت و نجاست کا مسئلہ بتانا مقصود۔ امام بخاری تو صرف یہ بتاتے ہیں نفساء مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ تصور نہ کیا جائے کہ وہ تو نفاس کی حالت میں مری ہے اور نفاس میں عورت طاہرہ نہیں ہوتی اسی لیے نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ خیال بھی نہ کرنا چاہیے کہ نفساء شہید کے حکم میں اور شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے لہذا نفساء کی نماز نہ ہوگی، اس لیے کہ نفساء حکمی شہید ہے، شرعی شہید، حقیقی شہید نہیں، اور نماز جنازہ جس شہید کی نہیں پڑھی جاتی وہ حقیقی شہید ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سنتہا کی ضمیر صلاۃ کی طرف عائد ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا
مسنون طریقہ کیا ہے؟ روایت سے معلوم ہو گیا امام میت کی وسط پر کھڑا ہوگا۔ اس پر اشکال یہ کہ اس میں تو عورت کا ذکر ہے، اور عورت کی وسط کے مقابل میں کھڑے ہونے سے علی الاطلاق ہر جنازہ کے وسط کے مقابل میں کھڑا ہونا لازم نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسائل شرعیہ میں اصل اتحاد ہے، الا کہ کسی دلیل سے افتراق ثابت ہو۔ امام بخاری کے نزدیک احادیث صحیحہ سے تفصیل و تفریق ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ سب کا کہ نماز جنازہ کا ایک ہی طریقہ مانتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مرد کے سر اور عورت کے کمر کے محاذی کھڑا ہوگا۔ یہی امام ابو حنیفہ و مالک کی ایک ایک روایت ہے۔ نمبر 3، مالکیہ کا امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ مرد کے منکب اور عورت کے کمر کے محاذی کھڑا ہوگا۔ مالک کا قول اس کے برعکس ہے، یعنی عورت کے منکب اور مرد کے کمر کے محاذی کھڑا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے مرد و عورت دونوں کے سینے کے محاذات پر کھڑا ہوگا۔ چلیے کیا یہ طے کرتے ہو یہ وقت ہے کہ 10 مرتبہ ایک لفظ پڑھا جائے؟ آپ 3 سطر جب پڑھیں گے اور 3 مرتبہ دہرائیں گے کتنا وقت غارت ہوگا؟ سب لوگوں کو تو شوق ہے کہ میں عبارت پڑھوں، اسی ناہل کو پڑھ لینے دو، تھوڑا تھوڑا برکت کے لیے سب لوگ پڑھ لیا کرو۔ جس دن برکت کا وقت آئے اس دن پڑھا کرو۔ میں بتا دوں گا آج برکت کا دن ہے، آج سب لوگ پڑھ لیں۔ کہ آپ کسی دن نہ بتائیں گے، ارادہ تو یہی ہے کسی دن نہیں بتاؤں گا، سال گزر جائے گا کہہ دوں گا وقت نہیں آیا۔ ارے بھائی بچوں مجھے کوئی عداوت نہیں ملتی، چاہتے ذرا تیز چلے، اب بتاؤ اٹک اٹک کے پڑھو گے کیسے کام چلے گا؟ چلو ہر ایک تو یہ سمجھتا ہے انا کذا انا کذی انا کذی۔ ارے بابا سب تو انا کذی ہی ہیں، کون جو ہے انا کذی کہتا ہے؟ دیکھیے ہر لفظ کو یہ 2 مرتبہ تو کم سے کم دہراتے ہی ہے، شاید سنوارتا مٹھارتا ہے کہ کچھ اس میں جو کمی رہ گئی ہو میں اپنے منہ سے اس کو صحیح کر دوں۔ بالکل قاری باسط تو قبر میں شرما رہے ہوں گے آپ کی آواز سن سن کے۔ چلیے انمراتن ماتت فی بطنی انمراتن فی بطنی، ایک عورت کا بطن میں انتقال ہو گیا۔ امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ بخاری نے ماتت فی بطن کے معنی یہ سمجھ لیا عورت کا نفاس میں انتقال ہوا، حالانکہ معنی یہ ہے کہ مبتوناً مری پیٹ کی بیماری میں، لیکن اسماعیل کا اعتراض غلط ہے۔ یہی روایت کتاب الجنائز میں آ رہی ہے، اس میں صاف ماتت فی نفاسہا وارد ہوا ہے۔ چلیے یہ ہم نے اعتراض کی نسبت اسماعیلی کی طرف کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے ابن التیمی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اللہ عالم۔ انداز فتح میں تحریف ہو گئی، ابن التین کا ابن التیمی بن گیا ہے۔ بہرحال ہم نے جو کچھ نقل کیا ہے دید و دانستہ نقل کیا ہے، ہم حافظ کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ چلیے اس لیے کہہ دیا کہ تم جیسے لوگ کہیں یہ کہیں کہ گولود فتح الباری میں تو یہ لکھا ہے انہوں نے اسماعیلی کو کہہ دیا، اب یہ کیا ضروری ہے کہ تمہارے بابا کو بھی وہ علم ہو جو مجھے ہے؟ چلیے کیا آپ کو کیسے نہیں بتائیں گے، ہر چیز تھوڑے بتاتا ہوں، بہت سی چیز چھپائے رہتا ہوں تاکہ وقت کے اوپر جو ہے دکھاؤں۔ سمجھے ایک صاحب نے مجھے بہت کئی سال وہ پریشان کیا
میں نے بھی اپنا ایک تیر مار دیا. اب وہ بڑے مشہور عالم ہیں, بہت مشہور, تو بہت حیران یہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے صاحب میں تو اپنا تیر مار کے چلا آیا, انہیں کے یہاں دعوت کھا رہا تھا. 2-3 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ وہ کہاں ہے وہ راوی جس کا آپ نے تذکرہ کیا. میں نے کہا اب بتا دوں گا. ان کو بتایا کہ بخاری شریف کے آخر میں 2 ورق الٹ کر دائیں طرف آپ نیچے سے اوپر کو دیکھیں 3-4 سطر اوپر مل جائے گا. کہ یہ کیوں کیا تھا؟ ان کو بہت زعم تھا, بہت دعویٰ تھا. ایک دن کہنے لگے مجھ سے میں مجتہد مطلق ہوں, میں خود جو ہے بحث کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کیا بحث کریں گے, میں کوئی مناظر ہوں جو آپ سے بحث کروں گا؟ میں تو بھائی بدھو مدرس ہوں, اپنا پڑھا لیتا ہوں, اللہ پاک ستاری کر دیتے ہیں. وہ مناظرہ میرا مقصود نہیں. میں تو جو مسئلہ بیان کرتا ہوں اپنی سمجھ و علم سے بتاتا ہوں, آگے یہ دعویٰ نہیں کہ میری یہ بات آخری بات ہے, اس کو تو اللہ بہتر ہے. اب مثلا تم لوگوں کو میں چمار کہتا ہوں تو یہ کیا ضروری ہے کہ واقعی تم چمار ہی ہو سکتا ہے تم چمار نہ ہو بلکہ اس سے آگے ہو. کہ اس سے آگے ہو کیا مطلب؟ نہیں بھنگی سنگی اور کیا. آپ لوگ کہتے ہوں گے ہم تو سمجھے ہماری تعریف کریں گے. چلیے بچوں صحیح کہتا ہوں, واقعی کوئی بات کہتا ہوں اپنی طرف سے کوشش صحیح کی کرتا ہوں. بھول ہو جائے, غلطی ہو جائے, کچھ ہو جائے, میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. جب ہم پرچہ دیکھتے تھے تو میں ذرا پرچہ دیکھنے میں ایسے ہی تھا. ایک دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کچھ باتیں کر رہے کہ انہوں نے ذرا مجھ کو تھوڑا کسا, دبایا. میں نے کہا دیکھو جی, اسی طرح سے بولا میں نے کہا جی دیکھو جی صاف سن لو, دیانتاً میں پوری طرح دیکھتا ہوں لیکن گارنٹی بالکل نہیں دیتا ہوں, بھول چوک سب جگہ. فرمایا اچھا؟ میں کہا جی بالکل. پھر کچھ نہیں بولے, سمجھ گئے کہ یہ ٹھیک کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک لڑکے کو پاس کر دیا, پھر مجھے نیند نہ آئی. میں نے کہا بھائی پھر سے دیکھو اس کا پرچہ. پھر سے دیکھا تو وہ فیل ہو گیا, بس فوراً نیند آ گئی. سمجھے بھائی, میں تو بہاریوں بنگالیوں کو نمبر کم دیتا ہوں, میرے ہاں تو بالکل 3rd ہیں. اسی طرح یہ گجراتی سجراتی پالن پوری والن پوری بالکل بیکار. پوری جماعت فیل ہو جاتی تھی. بعض وقت سب کہتے تھے باپ رے باپ, یہ بنگالیوں کا لغت ہے. سمجھے, جہاں نام آیا کہ وہاں پرچا گیا باپ رے باپ, بس. سمجھے بھائی, یہاں تو کیا کریں. میں تو یہاں بھائی ایک لڑکا تھا, اس سے ایک پورنوی نے کہا میرا نمبر کم دیا. اس نے کہا تو وہاں جاتا بھی نہیں, تیرا نمبر ہی کم دیا, میں تو وہاں جاتا ہوں, مجھے فیل کر دیا, بس چپ. بھائی میں تو فیل کرتا ہوں, اپنے خادم میرے اکثر فیل ہوتے تھے. ان کا بھائی خدمت کرو اللہ کے لیے, پاس فیل تو مقدر سے ہوتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اگر کوئی فیل ہو تو میں اس کو پاس تھوڑے کروں. صرف نو مسلم کو بچوں پاس کرتا ہوں. وہ کہاں جائے گا غریب, کس سے بھیک مانگے گا, اس کو پاس کر دیتا تھا تاکہ اس کا کھانا جاری رہے. اور بالکل مدرسے والے سب جانتے تھے کہ تو نو مسلم ہے تو آئے ہی گا نمبر ان کے. جو نو مسلم آتا تھا اس کا نمبر لگا دیتے تھے. جاؤ, ایک کا مفتی صاحب لگاتے تھے, مفتی یحییٰ, ایک کا میں. یہ طے شدہ تھا, 2 ہی پر کھانا ملتا تھا. وہ بیچارہ مزے کرتا تھا. چلیے بھائی, بچوں کو عداوت ہمیں تھوڑ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہوتے کئی بینت رکھیں, ہر بینت پر نام لکھ دیتا ہر ایک کا, اور جب مارنا ہوتا تو اس کے نام کا ڈنڈا اٹھا کے رسید کرتا, نہ لایا کہ کتنے بینت ہیں, 5-6, 40 ریال 40 ریال 20 ریال 15 ریال کے بینت رکھے ہوئے ہیں. یہ جو بینت ہے یہ بیچارہ بہت نازک سا ہے, 15 ریال کا ہے, اس سے نہیں مارتا. ٹوٹ گیا تو کیا کروں گا, کہ اس سے مارنا ہو تو کیا کریں گے, اٹھانا بتاؤں. ماروں گا نہیں بچوں,
ایسے کر دوں گا، آنکھ پھوڑ دوں گا. کیوں؟ اپنی چیز بچاتا ہے آدمی. وہ ایک دن غصے میں ایک لڑکا کام کر رہا، کچھ گڑبڑ کر دی، ہاتھ میں میرے شیشہ تھا، وہ بند تھا، بس اس کو مارا سر پر اس کو تو کچھ بھی نہیں لگا، چوٹ ڈبے میں بند تھا اور شیشہ چور چور ہو گیا. بیکار، کیا فائدہ ہوا مار کے بھائی، میرا تو نقصان ہو گیا. چلیے دیکھو یہ اتنی بات کیوں ہوئی، بے فائدہ تمہارے عبارت کرنے سے. پاؤں دبانے حیض پوری کر لیجیے. چلیے ایک تو تم ناک میں پڑھتے ہو. ہاں اب تو کچھ آواز آئی، اچھی بھی لگی آواز. چلیے کیا کہہ رہا ہے باپ سن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ لوگ یہ کمال سمجھتے ہیں. کمال یہ ہے کہ ہر بات واضح اور صاف رہتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ یہ باب بلا ترجمہ ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بخاری نے اس سے بدن حائض کی طہارت ثابت کی ہے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں حائض کے بدن سے نمازی کے کپڑے کا ملنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا بدن پاک ہے، اور ناپاک سے اتصال نمازی کے بدن اور کپڑے کا نہ ہونا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں امام بخاری نے پہلے صلاۃ علی النفساء کو ثابت کیا تھا، اب استدلالی طور پر صلاۃ علی الحائض کو ثابت کرتے ہیں کہ حائض کا نماز کی حالت میں سامنے لیٹا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میت سامنے رکھی ہوتی ہے. چلیے زور سے پڑھیے، صاف پڑھیے. چلیے قال بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التیمم. تیمم وضو و غسل دونوں کا خلیفہ ہے، اس لیے دونوں سے فراغت کے بعد تیمم کو لے آئیں. اس کے معنی لغت میں قصد کرنا اور اصطلاح میں سعید طیب کا بنیت مخصوصہ قصد کرنا. تیمم کی مشروعیت غزوہ مریسیع میں ہوئی ہے، یہی ابن سعد ابن حبان وغیرہ نے لکھا ہے. اور غزوہ مریسیع میں حضرت عائشہ کے ہار کھوئے جانے پر جب لوگ اس کے تلاش میں مشغول ہو گئے اور پانی نہیں تھا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی. لیکن مریسیع ہی میں ہار کھوئے جانے پر افک کا واقعہ پیش آیا تھا. اگر ہم پہلے قول کو تسلیم کر لیں تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسی غزوے میں ہار 2 بار کھویا گیا. ابن سعد نے دونوں قصے ایک ہی غزوے میں ذکر کیے ہیں، لیکن انہوں نے 2 مرتبہ ہار کھونے کا تذکرہ نہیں کیا. محمد ابن حبیب نصابہ کی رائے یہ کہ ہار 2 غزوات میں الگ الگ کھویا گیا. ایک مرتبہ غزوہ مریسیع میں اور جبکہ واقعہ افک پیش آیا، اور دوسری مرتبہ غزوہ ذات الرقاع میں. اس میں اختلاف ہے ان دونوں غزوات میں سب سے پہلے کون سا غزوہ واقع ہوا. مشہور تو یہ ہے کہ ذات الرقاع مقدم، مریسیع مؤخر ہے.
ذات الرقاع سن 4 میں اور مریسی سن 5 میں، لیکن امام بخاری کی رائے یہ ہے مریسی مقدم ہے اور ذات الرقاع سن 7 ہجری میں ہے، اس لیے کہ اس میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ کی شرکت منقول ہے۔ ان حضرات نے یہ جو فرمایا، ابن حبیب وغیرہ نے یہ جو کہا ہے کہ ہر 2 غزوات میں 2 مرتبہ کھویا گیا، یہی ثواب ہے۔ عمر ابن شبہ نے اخبار مدینہ میں حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی ہے، لما کان من امر عقدی ما کان وقال اہل الافق ما قالوا خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ اخرى فسقط عقدی فقال ابو بکر یا بنیۃ تکونین فی کل مرۃ بلاء عنان عن الناس فانزل اللہ تعالی تیمم فقال ابو بکر انک لمبارکۃ۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ افک کا واقعہ مقدم ہے اور تیمم کا واقعہ مؤخر ہے۔ یہاں یہ بات قابل تنبیہ ہے کہ محدث ابو حاتم حبان نے غزوہ مریسیہ کو سن 5 میں لکھا اور غزوہ بنو المستلق کو سن 6 میں، اور دونوں قصوں میں جویریہ بنت الحارث کا ملنا لکھا ہے، یہ ان کا وہم ہے۔ مریسی تو چشمے کا نام ہے اور بنو المستلق وہ قبیلہ ہے جو وہاں پر آباد تھا۔ پھر تیمم کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ عزیمت ہے یا رخصت ہے۔ شافعیہ کا ایک قول تو یہ ہے کہ یہ عزیمت ہے، مالکیہ، حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ مالکیہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ رخصت ہے۔ حنابلہ قول اول کے قائل، بعض شافعیہ کہتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو تیمم عزیمت ہے، اور اگر کوئی معذوری و بیماری کی وجہ سے تیمم کرتا ہے تو یہ رخصت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالاسناد المتصل بنا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال وقول اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا ولا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء وبذات الجيش انقطع يحزن لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه كان في بعض اسفاره وقام الناس معه وليسوا على ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة وقام برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع راسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة رضي الله عنها صرف آپ کی آواز صاف ہے، آپ کو کچھ آتا نہیں۔ حبستے کے بعد آپ نے رسول اللہ پڑھا ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے آپ کے لیے۔ چلیے وليس معهم ماء فقالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حزير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا فی بعض اسفارہ۔ ابن عبد البر کہتے ہیں یہ غزوہ بن المستلق کا قصہ ابن سعد، ابن ابی زید، ابن حبان وغیرہ نے بھی یہی لکھا۔ حتی اذا کنا بالبیداء او بذات الجیش، یہ اور شک راوی، یہ دو جگہیں مکے و مدینے کے بیچ میں۔ انقطع عقد لی،
یہ ہار حضرت اسما سے عاریت لیا تھا جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے، لیکن ان کے قبضے میں تھا اس لیے اپنی طرف نسبت کر دی۔ ابن بطال وغیرہ نے لکھا ہے یہ ہار 12 درہم کا تھا۔ چلیے، فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، حضور نے اس کے تلاش کرنے کے لیے وہاں قیام کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا مال کی حفاظت کرنا چاہیے۔ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، یہ بات مشاہدے سے معلوم کہ وہاں کوئی چشمہ نہیں ہے۔ بعض نسخوں، اکثر نسخوں میں اس کے بعد وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ہے۔ یہ بات علامات سے معلوم ہوئی تھی۔ فَعَاتَبَنِي ابو بکر، اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اور بیوی کے پاس خسر جا سکتا ہے اور خاوند کی موجودگی میں خسر بیٹی کو عتاب کر سکتا ہے۔ جعل یطعننی بیدیہ، اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں مارا۔ عتاب کے وقت مارنا جائے، ورنہ جوان بیٹی کے کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی گنجائش نہیں، نفس کا کوئی اعتماد نہیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح، جب صبح ہوئی تو حضور کھڑے ہوئے، اس سے معلوم رات میں آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ حاشیے کا نسخہ فنام حتی اصبح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تہجد کی نماز میں تاکد تھا، لیکن سفر میں یہ تاکد باقی نہیں رہتا۔ فانزل اللہ آیت التیمم، اللہ تعالی شانہ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ ابن عبد البر ابن بطال کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے آیت المائدہ مراد اور ہو سکتا ہے آیت النساء۔ قرطبی کہتے ہیں آیت النساء مراد ہے، آیت المائدہ کو تو آیت الوضو کہا جاتا ہے۔ ابن جریر طبری واحدی وغیرہ نے عائشہ کی اس حدیث کو آیت النساء کے تحت درج کیا۔ قاضی ابن عربی کہتے ہیں یہ بہت بڑا معضلہ ہے، اس بیماری کا کوئی علاج معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ نے کون سی آیت مراد لی ہے، اور مجھے تو بخاری پر تعجب ہے کہ انہوں نے عائشہ کی حدیث آیت المائدہ کی تفسیر میں بھی لکھ دی اور آیت النساء کی تفسیر میں بھی۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں چونکہ روایت مجمل تھی اس میں دونوں آیتوں کا احتمال تھا، اس لیے دونوں جگہ لکھ دی۔ پھر فرماتے ہیں میرے نزدیک یہاں آیت المائدہ مراد ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مفسرین مدینہ نے آیت المائدہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اذا قمتم من النوم، اور عائشہ جو قصہ ذکر کرتی ہیں اس میں وہ قیام من النوم پیش آیا۔ میں کہتا ہوں قاضی ابن عربی نے جو بات برسبیل استدلال ذکر کی ہے بخاری شریف میں مصرح ہے، اس میں صاف نظرت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ آیا ہے، اور یہ روایت ابن جریر کے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس روایت کو آیت المائدہ کے تحت درج نہیں کیا، جس سے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ جب تصریح موجود تو پھر تفسیر لکھتے ہوئے اس حدیث کو آیت المائدہ کے تحت درج کرنا چاہیے تھا۔ فتیمموا، ہو سکتا ہے کہ آیت کا بعض حصہ ہو، باقی آیت کی طرف اشارہ کر دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آیت التیمم کے نزول پر صحابہ نے جو عمل کیا اس کو فتیمموا سے بیان کیا گیا ہو۔ چلیے
وبه قال حدثنا محمد بن سنان بن العراقي قال حدثنا هشام قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشام قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وسرت بالرعب مسيره شهر وجعلت للارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي واحلت للغنائم ولم تحل لاحد قبلي واوتيت الشفاعه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه. یہ حدیث شریف مصنف نے یہاں دو سندوں سے ذکر کی ہے. یہاں سند ثانی کے الفاظ ذکر کیے ہیں. سند اول کے الفاظ کتاب الصلاۃ 62 صفحے پر آ رہے ہیں. یزید الفقیر، فقیر یزید کا لقب ہے. ان کو یزید فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو فقار ظہر میں تکلیف تھی، درد کی وجہ سے وہ جھک جاتے تھے. اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، ایک روایت میں اوتیت ثلاثا ہے، دوسری روایت میں اوتیت ستا ہے. یہ ساری روایتیں مسلم شریف میں وارد. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا فضل و انعام روز بروز بڑھتا جاتا تھا، اس لیے آپ کو آپ کے خصائص بتائے جاتے اور اضافہ ہوتا جاتا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے بعض خصائص کو ذکر فرمایا، بعض کو چھوڑ دیا، اور بعض کو ذکر فرمایا. لہذا بعض کے ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی. آپ کے خصائص کتنے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے 17 ذکر کیے ہیں. ابو سعد نے شرف المصطفیٰ میں 60 اور علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص محمدیہ پر ایک بڑی بھاری کتاب تصنیف کی، اس کا نام ہے کفایت اللبیب فی خصائص الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کتاب خصائص کبریٰ کے نام سے مشہور ہے اور حیدرآباد سے سب سے پہلی بار چھپی. اس کے بعد اس کا بار بار فوٹو لیا گیا اور اب تو حجاز میں بھی اس کے مختلف طبعات ملتی ہیں. نصرت بالرعب مسیرت الشہر، مسیرت شہر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مسافت پر واقع تھی، ورنہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت کہیں کی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب تھی. اور یہ رعب خدائی تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے زمین کو مسجد الطہور بنا دیا گیا. بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین اس امت کے لیے مطہر بھی بنائی گئی، تیمم کی اجازت دی گئی اور مسجد بھی بنائی گئی، آدمی جہاں چاہے نماز پڑھ لے. سابقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن تیمم کی اجازت نہیں. اور بعض کہتے ہیں خطابی وغیرہ کہ سابقہ اپنے بیاہ و کنائس میں نماز پڑھنے کے مکلف تھے. اس امت کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی. جعلت لی الارض طہورا، زمین میرے لیے طہور بنا دی گئی. طہور جمہور علماء کے یہاں مطہر کے معنی میں ہے، اور حسن بصری، سفیان ثوری، ابو بکر بن داؤد وغیرہ سے مقبول ہے یہ طاہر کے معنی میں. اور بہت سے علماء نے یہ قول امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے. غالباً انہوں نے اس حدیث میں یہ تخصیص کی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر طہور مطہر کے معنی میں تو پھر تراب اور ماء کا ایک ہی درجہ ہو جائے گا،
قرآن میں پانی کو طہور کہا گیا، حدیث میں تراب کو، اور جب دونوں کی صفت تطہیر ہے تو جہاں ان کا وصول ہوگا وہاں صفت کا ظہور ہوگا۔ لہذا حنفی اصول پر جیسے وضو و غسل میں نیت ضروری نہیں، تیمم میں ضروری نہ ہونی چاہیے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے یہاں تیمم میں نیت ضروری ہے، اسی لیے حنفیہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہوگا کہ یہاں طہور طاہر کے معنی نہیں ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَصَلَّ، جہاں بھی کسی کو نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مغانم حلال کر دیے گئے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ خطابی فرماتے ہیں امم سابقہ میں بعض کو تو جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی، اور جن کو جہاد کی اجازت ہی نہیں ان کو غنائم کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ بلکہ غنیمت کو جمع کر کے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے کاغ آ کر اس کو سوخت کر دیتی تھی۔ اللہ نے اس امت کو جہاد کی اجازت بھی دی اور ذو فعج پر رحم فرما کر غنائم کے استعمال کی بھی اجازت دی۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 شفاعات جس کا بیان کتاب العلم میں آ چکا، یہاں کون سی شفاعت مراد ہے؟ بعض تو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، اراحت من حول الموقف مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں اہل کبائر کے لیے شفاعت کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور بعض کہتے ہیں آپ کو ایک ایسی شفاعت عطا ہوئی جو رد نہ ہوگی، جب بارگاہ رب العالمین میں آپ اس کو عرض کریں گے تو وہاں سے منظوری آئے گی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پہلے انبیاء اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں سارے لوگوں کی طرف مبعوث ہوا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اس حدیث سے نظام معتزلی کی تردید ہوتی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سارے انبیاء کی بعثت عام تھی۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں اس نے حدیث کی بھی مخالفت کی اور اجماع کی۔ اس کے بعد اب یہاں پر اشکال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بددعا سے سارے لوگ غرقاب ہو گئے، اس سے معلوم ہوتا کہ ان کی نبوت بھی عام تھی۔ علامہ داؤدی نے اشکال کو جواب دیا کہ حضور کی خصوصیت کے معنی یہ ہے کہ 5 کا مجموعہ آپ کی خصوصیت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض خصائص میں دوسرے شریک ہوں، وہ 5 کے مجموعے ان کو حاصل نہ ہوئے ہوں، لیکن یہ بالکل حدیث کے لفظ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامۃ کے خلاف۔ نمبر 2، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح کی نبوت عام ہے، لیکن نوح کی نبوت وقتی تھی اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی۔ نمبر 3، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب نوح کی بعثت ہوئی تو صرف انہی کی قوم موجود تھی، اس لیے ان کی بددعا سے سب ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4، بعض کہتے ہیں ممکن ہے نوح علیہ السلام کی مدت طویلہ، نوح علیہ السلام کی نبوت کی مدت کے طویل ہونے کی وجہ سے سارے عالم میں اس کی شہرت ہو گئی اور لوگ اس کے مکلف ہو گئے ہوں۔ وہ حضرت نوح کی اصل بعثت اپنی قوم کی طرف تھی۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے نوح کے زمانے میں
اور علاقوں میں دوسرے انبیاء مبعوث ہوئے ہوں اور ان کے اقوام نے بھی ان کی نافرمانی و مخالفت کی ہو، اس لیے جب نوح کی بددعا سے عذاب آیا تو عمومی عذاب آیا، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ کہیں کسی مورخ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، نہ کتب سماویہ میں اس کا ذکر ہے کہ نوح کے زمانے میں اور کوئی نبی مبعوث ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا۔ امام بخاری نے یہاں فاقد الطہورین کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے مثلا کہ آدمی کسی ناپاک حجرے میں بند کر دیا جائے اور زمین کھود کر پاک مٹی نکالنے کا کوئی آلہ نہ ہو، یا آج کل اتفاقاً جہاز کا سفر پانی ختم ہو جائے اور مٹی نہ ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور اس کے ختم ہونے کا وقت تو کیا کرے؟ اس مسئلے میں حنفیہ کے دو اقوال ہیں اور حنابلہ کے اور شافعیہ مالکیہ کے چار اقوال بعض میں مندرج ہیں، مجموعہ 6 بن جاتا ہے۔ نمبر 1، امام شاہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ادا واجب ہے بس۔ یہی قول امام بخاری، امام نسائی، اشہب ابن عبدالعزیز ابن منذر وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، قضا واجب ہے، ادا نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ، سفیان الثوری کا مذہب ہے، اور مالکیہ اور شافعیہ کے یہاں ایک قول ہے۔ نمبر 3، ادا و قضا دونوں واجب، یہ شافعیہ کا مشہور قول ہے، اسی کے ابن قاسم قائل اور امام احمد کی ہی ایک روایت۔ نمبر 4، نہ ادا واجب ہے نہ قضا، یہ امام مالک کا مشہور مذہب ہے جو ابن خویز منداد وغیرہ نے نقل کیا۔ نمبر 5، ادا مستحب، قضا واجب، یہ شافعیہ کا ایک قول۔ نمبر 6، تشبہ بالمصلین کرے، یہی قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا مسلک ہے، اور کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے اس کی طرف رجوع کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں گاہ تشبہ کا حکم ہے۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو اس کو پورے دن کھانے کی اجازت نہیں، یا کسی کا حج فاسد ہو جائے تو باقی اعمال حج کرنا ضروری ہے اور بعد میں قضا کرے۔ یہی قول احناف کے ہیں مختابی، لیکن ائمہ کا جو مشہور قول ہے وہ 4 ہے۔ امام احمد ادا کو واجب کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ قضا کو، اور امام شافعی دونوں کو، امام مالک کہتے ہیں دونوں واجب نہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاہب اربعہ اور ان کے قائلین کو یاد رکھنے کے لیے ایک اردو میں ایک شعر کہا، مالک ہیں، شافعی بھی ہیں، احمد ہیں، اور ہم لالا نعم 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 لا ولا نعم، لالا اور نعم سے وجوب اور عدم وجوب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں بتا چکا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خیال ہیں، دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی حال میں نماز پڑھی اور آپ نے کوئی نکیر نہیں کی۔ یہاں پر سوال یہ ہے
کہ جب اب تک تیمم کا حکم ہی نہیں آیا تھا تو اس سے فاقد الطہورین کا مسئلہ کیسے مستنبط ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم کے حکم نہ اترنے کی وجہ سے جیسے وہ لوگ مٹی استعمال نہیں کر سکتے تھے، ایسے ہی مٹی نہ ہونے کی صورت میں بھی استعمال پر قدرت نہیں، اس لیے ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے پر استدلال فرمایا۔ چلیے وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلبت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال سيد بن حذير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا۔ وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واسعنا كله لا إله إلا أنت أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه۔ قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، یعنی حضر میں تیمم کرنا جائز بشرط پانی موجود نہ ہو اور نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ۔ پہلی شرط متفق علیہ ہے اور مریض کے حق میں باوجود پانی ہونے کے اس لیے جائز کہ اس کے لیے ضرر کی وجہ سے پانی کا وجود اور عدم دونوں برابر۔ وخاف فوت الصلاۃ، اس سے معلوم ہوا کہ تیمم کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ تیمم کو مؤخر کرنا مستحب۔ امام ابو حنیفہ احمد کہتے ہیں مطلقاً مؤخر کرنا چاہیے۔ امام مالک کہتے ہیں اگر پانی کی امید ہو تو مؤخر کرے ورنہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک قول میں فرماتے ہیں الاطلاق، وضو تیمم کو نماز کو مقدم کرے، ہاں اگر پانی کے وجود کا یقین ہو تو مؤخر کر سکتے ہیں۔ حضر میں تیمم جمہور علماء کے نزدیک جائز، یہی امام ابو حنیفہ سے کتاب الاصل میں منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جائز نہیں، صاحب ہدایہ وغیرہ نے اسی کو لکھا ہے، لیکن قول اول کی ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے، اگر حضر میں تیمم کر کے نماز پڑھ تو بعد میں اعادہ واجب ہے۔ امام مالک کے یہاں اعادہ واجب نہیں، امام شافعی کے یہاں واجب، امام احمد بن حنبل کی دونوں روایتیں۔ وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله، اس لیے جب مریض خود پانی نہیں لے سکتا اور کوئی دینے والا نہیں تو غیر ماجد الماء۔ واقبل ابن عمر من ارضه بالجروف فحضرت الصلاة بمربد النعام وصلى ثم دخل المدینہ۔
جوروف بضم الجین والراء، مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جہاں اہل مدینہ کے کھیت تھے۔ مربد النعام مدینہ منورہ سے 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں پر اونٹ بٹھائے جاتے تھے۔ فصلہ بھی اس سے معلوم ہوا انہیں وہ تعجیل عصر کے قائل، ثم دخل المدینہ والشمس مرتفع، مدینے میں داخل ہوئے تو سورج بلند تھا، فلم نبید نماز کے اعادہ نہیں کیا۔ معطا میں تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کے حذف کر دینے کی وجہ نہیں سمجھ میں آتی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں تشہیر اذہان کے لیے حذف کر دیا، یعنی تم کتاب میں تلاش کرو کہاں ہے یہ قید۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور قسطلانی کہتے ہیں ناسخ کی گڑبڑ ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال سمعت عمير المولى ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار المولى ميمونة عمیر مولى ابن عباس کی 2 روایتیں، ایک یہاں اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ میں دودھ پینے کی جو کتاب الصوم میں آ رہی ہے۔ چلیے مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث بن السمة الانصاري فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بيت من فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام على ابي جهيم بن الحارث۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں ابو جہیم تصغیر کے ساتھ واقع ہوا اور اسی روایت میں مسلم ابو الجہم مکبر واقع ہو گیا۔ یہ کسی راوی کی غلطی ہے، یہ صحابی ابو جہیم تصغیر کے ساتھ ہیں، اور ایک ابو الجہم ہے صاحب الانبجانی مکبر، وہ اور صحابی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ یہاں جن ابو جہیم مصغر کا ذکر ہے یہی وہ ابو جہیم ہیں جن کا حدیث مرور میں تذکرہ ہے جو آگے آ رہی ہے، یا وہ کوئی اور ہیں۔ ابو نعیم اصفہانی، ابن مندہ، ابن طاہر وغیرہ تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہیں۔ ابن عبد البر ابن اسیر صاحب اسد الغابہ کہتے ہیں وہ دوسرے صحابی ہیں۔ حتی اقبل علی الجدار فلقیہ رجل، یہ رجل حضرت ابو الجہیم ہے جیسا کہ مسند امام شافعی میں تصریح ہے، یہاں اپنے نام کے انہوں نے کئی ابہام کر دیا۔ فمسح بوجہہ ویدہ، دارقطنی کی روایت میں مسح بوجہہ وذراعہ، ثم رد علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کیا۔ حسن بصری فرماتے ہیں اذکار کے لیے طہارت واجب ہے، جمہور علماء عدم وجوب کے قائل ہیں۔ وہ اس روایت کے 2 جوابات دیتے ہیں۔ امام طحاوی تو فرماتے ہیں یہ حدیث ابتدا کی ہے جب اذکار کے لیے بھی طہارت شرط تھی، اس کے بعد اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اذکار بحالت حدث جائز ہو گئے۔ ناسخ اس کے لیے یا تو حضرت عائشہ کی حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی احیانہ رواہ مسلم، یا علقمہ بن فغوہ کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا راق الماء نکلمہ فلا یکلمنا ونسلم علیہ فلا يرد علینا حتی نزلت آیت الرخصہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، لیکن اس کی سند میں جابر جعفی ہے جو مشہور ضعیف راوی ہے۔ نمبر 2، امام ابو حاتم حبان بستی فرماتے ہیں کہ یہ اور اس طرح کی حدیث استحباب پر محمول ہیں، یہی جواب اقرب معلوم ہوتا ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم۔
اگر کوئی تیمم کے لیے زمین پر ہاتھ مارے تو اس کے بعد ہاتھوں پر پھونک مارنا چاہیے یا نہیں؟ حدیث میں پھونک مارنے کی تصریح ہے، اس کے باوجود امام بخاری نے جو حل ینفو کو کہہ دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض تو کہتے ہیں صحیح تیمم کی مٹی وضو کے پانی جیسی ہے اور وضو کا پانی محترم ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیمم کی مٹی کا نفع نہ کیا جائے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور پھونک مار رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا رباح قرب وجہک، رواہ احمد رحمہ اللہ تعالی۔ اور یا پھر یہ کہا جائے کہ یہاں جو حدیث پاک میں نفع کا ذکر ہے وہ مختلف محامل رکھتا ہے، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کے لیے پھونک ماری ہو سکتا ہے ہاتھ میں کوئی تنکا لگ گیا ہو اس لیے پھونک ماری ہو سکتا ہے کہ تخفیف تراب کے لیے ایسا کیا ہو، غرض کی مختلف احتمالات تھے اس لیے حل کہہ دیا۔ گمان غالب یہ ہے کہ امام بخاری نے اس میں تفصیل کی طرف اشارہ کیا، حاصل اس کا یہ ہے اگر بہت مٹی لگ جائے تو نفع کر دے، ورنہ نفع کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کے یہاں متبعین نفع کو مستحب کہتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زرين عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بے حیا عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن چل أبيه بے حیا چل قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إني أذنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت فجنبنا فما أنت فلم تصلي وما أنا فتمعت فصليت تمعت تمرت تو لوٹ پوٹ ہو گیا۔ چلیے فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ وفي الإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التيمم للوجه والكفين۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے بیان کیا کہ محل تیمم صرف چہرہ اور کفین۔ چہرہ کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ پورے چہرے پر تیمم کے وقت ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، اور ہاتھوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ امام اوزاعی، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، ابن جریر ابن منذر ابن خزیمہ فرماتے ہیں صرف کفین پر۔ یہی ابن جہم نے امام مالک سے، ابو ثور نے امام شافعی سے نقل کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کہتے ہیں یہی امام ابو حنیفہ کی ایک روایت۔ نمبر 2، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کفین تک مسح فرض ہے اور اس کے بعد مرفقین سے واجب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہی امام مالک کا راجح مذہب ہے، اور نووی کہتے ہیں اس صورت میں سارے دلائل پر عمل ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، لیث بن سعد، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مرفقین تک مسح ضروری ہے، اور ابن شہاب زہری سے منقول ہے کہ مناکب و آباد تک، لیکن اس کے ثبوت میں تأمل ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی شخص بھی ماوراء المنکب کے وجوب کا قائل نہیں۔ نووی نے اسی لیے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ تحقیق ہو گئی کہ یہ مذہب زہری سے ثابت ہے۔ ابن جریر طبری، ابو جعفر طحاوی، ابن منذر، ابن حزم سبھی نے زہری سے مذہب نقل کیا، اور ابن حزم کہتے ہیں کہ یہی حضرت عمار ابن یاسر کا مذہب ہے۔ اور آیا امام ابن شہاب اپنی اس مسلک پر
باقی رہے یا انہوں نے چھوڑ دیا، کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ امام ابو داؤد نے ان سے نقل کیا ہے لا یاخذ بہذا الناس، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کہی نہیں، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن شہاب نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، مقبول کہتے ہیں میری ابن شہاب سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں مناقب آباد تک تیمم ہوگا کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں؟ تو انہوں نے آیت پڑھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ مقبول کہنے لگے کہ پھر قرآن میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ میں نے ان کو دلیل کی روح سے مغلوب کر دیا۔ یہ جو اس روایت میں آیا کہ انہوں نے آیت فاغسلوا وجوہکم وایدیکم پڑھی، اسی طرح ابو نعیم کی روایت میں ہے۔ میرا خیال یہ ہے یا کاتب کی غلطی ہے اور یا راوی کا وہم ہے، بظاہر انہوں نے آیت فامسحوا بوجوہکم وایدیکم پڑھی ہوگی، واللہ